اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ بارگاہ رب العزت دے اندر حمد دا نشرنا پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ سیدنا محمد بارک وسلم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ پاک فرمایا کہ یہ صرف اللہ دی رحمت ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ تسی نرم ہو گئے جے انہاں دے واسطے۔ انہاں لفظاں دے اتے غور کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت و نبوت، آپ خاتم النبیین ہیں، سلسلہ نبوت آپ دی ذات دے اتے بند کر دیتا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ دے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ محبوب ساڈی خاص رحمت ہے کہ اسی تھانوں انہاں دے واسطے نرم کر دیتا ہے کہ جو لوگ تھوڑے کول تشریف لے آندے نے یا دارہ اسلام دے وچ داخل ہوندے نے انہاں دے واسطے تھوڑی ذات میری رحمت ہے اور رحمت دی نشانی کہ جو آندا ہے پھر اس دے واسطے اتھوں چلیا جانا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا کہ محبوب اساں تانوں اپنی خاص صرف اپنی رحمت دے نال انہاں دے واسطے رحمت بنا دیتا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تسی سخت مزاج سخت دل ہوا لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو اے لوگ تھوڑے کولوں منتشر ہو جاندے، تھوڑے آس پاس نظر نہ آندے، بکھر جاتے۔ تو تھوڑے دل نو اساں انہاں دے واسطے نرم کر دیتا ہے کہ جو بھی آندا ہے تہاڈا حلقہ صحبت دے وچ بیٹھتا ہے تو اس دے اندر تہاڈی محبت اس طرح جا گزین ہوندی ہے کہ چھڈ کے نہیں جا سکتے۔ فرمایا جن الفاظ آندے پے نے اللہ دی ذات پاک نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے واسطے ذکر فرمایا ہے کہ تانوں نرم دل بنایا ہے، سخت دل نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ کہ اگر تسی سخت دل ہوا تو یہ تھوڑے کولوں سارے آس پاس بیٹھن دی بجائے اتھوں نکل کے چلے جاندے۔ فاعف عنہم، فرمایا کہ انہاں تو در گزر فرمایا کرو۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دی ذات پاک حضور دی امت واسطے فرماندا پیا، واعف عنہم، کہ انہاں تو در گزر فرمایا کرو، واستغفر لہم، اور انہاں دے واسطے بخشش طلب کیتا کرو۔ میری بارگاہ دے وچ تسی انہاں دے واسطے بخشش طلب کیتا کرو۔ وشاورہم فی الامر، اور صلاح مشورہ کیتا کرو انہیں دے نال اس کام دے وچ۔ فائزہ عزمتا، تو جدوں کسی چیز دا تسی ارادہ فرما لو کسی گل دا، فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ دی ذات پاک دے اتے بھروسہ کیتا کرو، توکل کیتا کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والیاں دے نال۔ توکل کرنے والیاں دے نال اللہ دی ذات پاک محبت کرتا ہے۔ تھلے بیٹھ سکتے جے تے تانوں نہیں تو کرسی منگوا دینے ہاں، بیٹھ جاؤ پھر کرسی لایا کاکا انہاں واسطے، جا کرسی لیا دینے، اتھے کرسی لیا دینے تو اتھے پا دینے۔ تو کنیاں گلاں آ گیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور نو تہاڈے واسطے میں نرم دل بنا دیتا ہے۔ حضور دے قلب اطہر دے اندر تہاڈے متعلق کسی قسم دی سختی نہیں ہے گی، کہ جویں قرب رسالت دی تسی تمنا کرو گے، کوشش کرو گے، حضور دی بارگاہ دے نال، حضور دی ذات دے نال تسی محبت کرو گے، اوویں اوویں ہی تہاڈی منزل جیڑی ہے وہ سفر محبت دا طے ہوندا جاوے گا۔ اور پھر فرمایا واعف عنہم، کہ اے محبوب تسی انہاں تو درگزر فرمانی ہے، واستغفر لہم، اور انہاں دے واسطے میرے کولوں تساں بخشش طلب کرنی ہے۔ وشاورہم فی الامر، اور صلاح مشورہ کرو انہاں دے نال اس کام دے اندر۔ پھر جس وقت کسی کام دا ارادہ فرما لو تو پھر اسباب اختیار کرن دا نہ چھڈن دا نا توکل نہیں، اسباب نو مہیا کر کے تو اسباب دی طرف نظر نہیں رکھنی، اس دی ذات دی طرف نظر رکھنی ہے۔ دل دا تعلق کس دے نال ہوئے؟ مسبب الاسباب دے نال۔ ترک اسباب دا نا توکل نہیں۔ اسباب کر کے، اسباب نو مہیا کر کے تو نظر اسباب دے اتے نہیں رکھنی، مسبب الاسباب دے اتے رکھنی ہے۔ فرمایا کہ جس وقت کسی کام دا ارادہ کرو تو پھر خدا دی ذات پاک دے اتے بھروسہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والیاں دے نال، بھروسہ کرنے والیاں دے نال، کہ جنہاں دی نظر خدا دی ذات پاک دے اتے ہوندی ہے، اپنی قدرت اور اپنے دوست دے اتے ہوندے نظر اس دی نہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دے اتے ارشاد فرمایا، جناب فرما دینے کہ مبارک اس انسان نو کہ جس نے تمام چیزاں تمام نعمتاں خدا دی ذات پاک دی طرف منسوب کر دیتا۔ فرمایا کہ مبارک ہے اس انسان نو کہ جس نے اپنے تمام چیزاں دا تعلق کس دے نال قائم کر دیتا؟ خدا دی ذات دے نال اس نے قائم کرتا۔ اس مضمون نو دھیان دے نال سنو۔ تو اکثر آندے نے کہ خدا دے توکل تے بھروسہ کرو، اسباب دے چھڈن دا نا توکل نہیں،
اسباب نو اختیار کر کے تے اسباب تے نظر نہیں رکھنی، نظر مسبب الاسباب دے اتے رکھنی ہے۔ اس کا نتیجہ جو بھی ہے وہ اللہ دی ذات پاک دے امر دے نال۔ حضور غوث پاک فرماتے نے مبارک ہو اس کو جس نے حق تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کے لیے اقرار کیا اور ساری نعمتیں اسی کی طرف منسوب کی۔ فرماتے نے وہ انسان مبارک دا مستحق ہے کہ جو کچھ اس نو زندگی دے وچ حاصل ہویا ہے، جو نعمتاں اس نو ملیاں ہیں علم دی صورت دے وچ، کسی چیز دی کاریگری دی صورت دے وچ، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی جو بھی اس نو صورتاں نعمتاں اللہ پاک نے طاقتیں، مال و زر ہے، اولاد ہے، ان دی تربیت ہے، دنیا دیاں ہزاراں چیزاں نعمتاں، باغات ہیں، زمیناں ہیں، جو بھی ہے، تو فرمایا کہ مبارک ہو اس کو جس نے حق تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ اللہ پاک حضور فرما دینے کہ نعمتاں تیریاں نہیں، اللہ دیاں دیتیاں ہوئیاں نے۔ خالق جو ہر نعمت دا ہوئے تو پھر نعمتاں اسے دیاں ہوئے جڑا خالق تے وجود دین والا ہے کہ تیریاں نعمتاں ہوئیاں نے۔ فرما دینے کہ جس نے حق تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کے لیے اقرار کیا کہ یا اللہ پاک جو کچھ میرے کول موجود ہے یہ تیرا عطا کیتا، اور ساری نعمتیں اسی کی طرف منسوب کیں، اور جو کچھ اس دے کول ہے سارے دا سارا اس نے خدا دی ذات پاک دی طرف منسوب کر دیتا۔ عابد ہے، عبادت گزار ہے، صالح ہے، نیک ہے اور زاہد ہے، جو بھی اس نو روحانیت دے وچ حاصل ہویا ہے وہ سارے دا سارا اس نے اپنے مالک کریم دی طرف منسوب کیتا ہے۔ نظامی صاحب دا ایک شعر میں اکثر کردا نہیں نا تو انداز رہنا کہ دو فرقے نے نا، ایک نے جبریات ایک نے قدریہ۔ جبریہ جڑے نے وہ آندے نے کہ بندہ مجبور محض ہے، جی میں پتھر ہے یا گیند ہے انہوں سوٹا مارو ٹھڈا مارو جتھے سٹو گے اتھے پیار ہے، بھی ان دے وس آپ دے کچھ بھی نہیں، سارے دا سارا جڑا ہے اے مجبور محض ہے، ان دے کوئی اختیار نہیں، انہوں جبریہ ساتھ دے۔ ایک نے قدریہ، وہ آکھدے نے کہ جو کچھ اسی کرنے ہیں اسی ہی کرنے ہیں، ان دے کسے ہور دا کوئی دخل نہیں۔ تیسرا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت دا، وہ آکھدے نے کہ بین الجبر والقدر، مجبور بھی ہاں اختیار بھی ہے، کچھ جبر ہے کچھ، تو نظامی صاحب فرما دینے نہ سوال جبر رہا، ہاں نہ سوال جبر رہا نہ اختیار رہا، کہ تو میں تو پوچھے کہ تو جبری، نہ سوال جبر رہا نہ اختیار رہا، نہ جبر تے نہ اختیار، میرے عمل کا تیرے کرم پہ انحصار رہا، کہ جو کچھ بھی میرے کولوں صادر ہوندا پیا ہے، میرے کولوں ہوندا پیا ہے اور میں کرنا ہوا پیا، میرے عمل کا تیرے کرم پہ ہی انحصار رہا، کہ سوا تیرے کرم تو اور کسے شے دے اتے میرا انحصار نہیں، کہ جو کچھ بھی میرے کو صادر ہوندا پیا سارا تے سارا تیرا کرم اور تیرا فضل ہے۔ حضور غوث پاک فرما دینے اور ساری نعمتیں اسی کی طرف منسوب کی، اور اپنے نفس اور اسباب اور طاقت و زور کو خالی کر لیا کہ ان میں سے کسی کو بھی نعمت کا دینے والا نہ سمجھا۔ فرما دینے کہ سارا کچھ ہون دے باوجود، سارا کچھ کرن دے باوجود اس نو اس گل دے اتے یقین کامل ہو گیا کہ جو کچھ میں کیتا ہے، جو مینوں حاصل ہویا ہے، جو میرے کول موجود ہے، سارے دا سارا میرے رب کریم دا فضل ہے، میرا اندے جی کوئی طاقت کوئی قوت کوئی کچھ ہے میرا دخل دل دے یقین دینا گل پہ کرتے۔ فرمایا عقل مند وہی ہے جو کسی عمل کا بھی حساب حق تعالیٰ سے نہیں کرتا۔ فرما دینے کہ عقل مند انسان کون ہے
کہ جڑا اللہ دی ذات پاک دے نال کسے عمل دا بھی حساب نہیں کردا، کسے عمل دا بھی۔ انسان دی تخلیق اللہ دی ذات پاک نے فرمائی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اساں انسان تے جناں نو پیدا کیتا ہے تاکہ میری عبادت کرن، اور عبادت کرن تو مقصود مینوں پہچانن، کی کرن؟ تو جیڑی شاید جس چیز دے واسطے بنائی جاندی ہے اگر وہ عمل کرے تے نال وہ احسان بھی جانے بھی میں آ کیتا، میں آ کیتا، میں آ کیتا، دسو کو عقل مندی ہے وہ؟ جس وقت انسان دی تخلیق ہی اللہ دی ذات پاک نو پوجنا ہے، اس دی عبادت کرنا ہے، اس دی پہچان واسطے جو کچھ بھی کرنا ہے، تے وہ پھر یہ آکھے کہ میں آ بھی کرنا وا، میں آ بھی کرنا وا، میں آ بھی کرنا وا، پھر بھی مینوں کچھ حاصل نہیں ہوندا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ عقل مند وہی ہے جو کسی عمل کا بھی حساب حق تعالیٰ سے نہیں کرتا اور نہ اس سے کسی حالت میں معاوضے کا طالب ہے۔ ہر کام کرن تو بعد بھی مینوں کی ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں عقل دا علاج کر غوث پاک، کہ تیرے چ عقل کوئی نہیں ہے گی، کندے نال حساب کرنا پیا ہے، معاوضہ کندے کولو طلب پیا کرنا ہے؟ تیرے تو منگے تو بغیر ہر شے انہیں تینوں عطا کر دیتی، تو ادب ما سائیں کچھ بھی نہیں سائیں، تینوں اللہ دی ذات پاک نے اشرف المخلوقات بنا کے کر لیا ہے، چاہ تمام مخلوق تو فضیلت کی دیتی ہے تینوں، تو ازل دے وچ عدم دے وچ کی کردا رہا سائیں؟ بھی نیکیاں کردا رہا کہ تینوں انسان بنا دیتا ہے، اور جڑے حیوان نے وہ گناہ کرتے رہے ہیں انہوں نے حیوان محض فضل ہے۔ تو فرما دینے کہ عقل مند وہی ہے جو حق تعالیٰ سے کسی عمل کا بھی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ فرما دینے اور نہ کیونکہ حساب اور اجرت و معاوضہ آقا اور غلام کے درمیان نہیں ہوا کرتا۔ فرما دینے کہ ایک غلام ہے اور غلام دا اپنا کچھ بھی نہیں ہوندا، سارا کچھ ہی مالک دا ہوندا ہے۔ تو فرما دینے کہ جن دا آپ دا کچھ بھی نہیں وہ اپنے مالک نو آکھے کہ میں تیرے لیے آ کیتا ہے، میں تیرے لیے آ کیتا ہے، میں تیرے لیے آ کیتا ہے۔ فرما دینے یا غلامی دا دعویٰ چھاڑ دے تو یا یہ گل آخری چھاڑ دے، جے غلام ہے تو پھر تیرا کچھ بھی نہیں، تو جے غلامی چو نکلیں گا تو پھر تیرا ککھ بھی نہیں رہ جانا، پھر تیرا ککھ بھی نہیں رہ جانا، کچھ بھی نہیں ہو رہ جانا۔ اللہ دی ذات پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو ارشاد فرمایا، میرے مالک کریم نے کہ اے محبوب واعف عنہم، انہاں دے وچ دو چیزاں پائیاں نے، خواہشات نفسانی بھی انساناں دے وچ نے اور انہاں دے اندر میری محبت بھی پائی جاندی ہے، اور خواہش تو مغلوب ہو کے جس وقت کوئی گناہ کر لین تے تیری بارگاہ دے وچ حاضر ہو جانا، واعف عنہم درگزر فرماؤ، واستغفر لہم میرے کولوں انہاں واسطے بخشش طلب کیتا کرو، مینوں تسی عرض کیتا کرو میری بارگاہ دے وچ کہ مالک کریم انہاں نوں معاف فرما۔ سمجھ آ گئی جی گل دے؟ تو فرمایا وشاورہم فی الامر، اور پھر انہاں نوں کماں دے وچ انہاں دے کولوں مشورہ پوچھا کرو۔ وہ کس واسطے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو مشورے دی نہیں ضرورت، او فیض، او کرم، او علم جڑا بارگاہ رسالت دے وچوں صحابہ اکرام دے قلب اثر دے وچ آیا اہل بیت دے وچوں، جس وقت حضور انہاں دے کولوں مشورہ طلب کرن گے او علم سامنے باہر آ جاوے، اور انہاں دی رائے دی، انہاں دی تربیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، معلم بھی ہیں حضور، سارا کچھ کی آ جائے گا باہر۔ تو فرمایا مولانا روم نے مشورت کن با گروہ صالحہ، مشورت کن بر پیمبر
جناب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مشورہ کرو با گروہ صالحان نیک لوگاں دے نال۔ فرماتے ہیں صحبت تالے ترا تالے کو نہ، صحبت سالے ترا سالے کو نہ، کہ نیک دی جڑی صحبت ہے وہ تینوں کی کرے گی؟ نیک کر دے گی۔ اور بدبخت دی جڑی صحبت ہے وہ تینوں کی کرے گی؟ بدبخت کر دے گی۔ جس انسان دے اندر اللہ دی ذات پاک دے ایمان جس دے اندر جلوہ گر ہے، نور ایمان دا موجود ہے، وہ 1000 مرتبہ سوچے گا اگر وہ نور اس دے دل دے اندر موجود ہے اور اس دی صحبت جڑی ہے وہ صالحین دے نال ہے تو یقینی طور دے اتے اس دے ہر قدم دے وچ احتیاط ہوئے گی۔ اگر کوئی برائی دا ارادہ کرتا ہے تو صالح اس نو آکھے گا کہ یہ راہ جڑا ہے درست نہیں ہے گا اور اس کام دا نتیجہ کدی بھی چنگا نہیں نکل سکتا، اس واسطے تینوں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر صالح نہ ہویا تو آکھے گا کہ دنیا جان والی چیز سارے لوگ جاندے پہنے گا، پھر ویکھ لیں گے تو چھتی نال کرن والی گل کر۔ جس وقت تو پھنس جاوے گا اور اس دا نتیجہ سامنے آ جاوے گا نقصان دی صورت وچ، تو پھر وہ بندہ آکھے گا کہ مینوں تو فلانے مشورہ دیتا سی، مینوں فلانے مشورہ دیتا سی۔ اللہ روح فرما دے کہ تینوں حکم جو دیتا گیا ہے قرآن پاک دے اندر، اللہ پاک نے فرمایا بھی نیکاں دے نال بویا کر، تے نیکاں دی صحبت وچ وہ اتنے آ جاندے نا بندے، کئی ہر جگہ تے ایویں ہی ہے، تو آندے میرا پتر تو نال کوئی نہیں سی، ٹیلی فون چ نہ آ گیا ہوندا، جس ویلے اندر نال اوندا تعلق واسطہ موجود ہے، اندر نال اوندا ایٹھک بوٹھک موجود ہے، جان آن موجود ہے، گلاں باتاں مشورہ موجود ہے، پھر وہ نال کیویں نہیں سی؟ جس ویلے ان دی صحبت گندی ہے تو ان دا نتیجہ چنگا کیویں نکل سکتا ہے؟ ان دا نتیجہ گندا ہی نکلنا ہے، کدی بھی صحیح نہیں ان دا نتیجہ۔ تو فرمایا کہ صالحین دے نال اپنے بچیاں نو مسجد دے وچ لے جایا کرو اور انہاں نو رات نو ایک ادھی دو جو بھی تانوں آندا ہوئے دین دی کوئی گل سنا کے تے سوایا کرو چھوٹے چھوٹے بچوں۔ اس دا نتیجہ کی نکلے گا کہ اللہ دی ذات پاک انہاں دے کناں نوں بھی پاک کرے گا، انہاں دے طلب بھی پیدا فرما دے گا اور انہاں دی صحبت بھی کی ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی۔ تو ایک تا نے اخلاقیات دیاں برائیاں، اور ایک برائی وہ ہوئے کہ اس نو بارگاہ رسالت دا ہی پتہ نہ رہ جاوے، تو جس وقت وہ بارگاہ رسالت دے کولوں دا دل دور ہو جاوے گا تو پھر وہ اس دا سب کچھ ہی ضائع ہو جائے گا اور تیرا بھی سارا کچھ ضائع ہو جاوے۔ ہمیشہ اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دا ادب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا ادب تے احترام جڑا ہے وہ انہاں دے دل دے اندر کٹ کٹ کے بھریا کرو تاکہ انہاں دی جڑی سوچ اور فکر ہے وہ کی ہو جاوے؟ درست ہو جاوے۔ رومی فرماندے نے کہ امرہم شورا برائے این بود کا تشاور صاحب و کج کم ترسوت۔ فرماندے نے کہ مشورے دا حکم اس واسطے دیتا گیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دی جناب فرماندے نے کہ جس وقت اندے چ مشورہ کرو گے تو جیڑا اندے چ اونچ نیچ ہوئے گی نا اون دا پتہ لگ جاوے گا۔ کی لگ جاوے گا؟ یہ گل ایک دعوے دی صورت ہے جیڑی مولا روم نے ذکر کی، اس دے اتے دلیل اگے دیندے نے۔ فرماندے نے کہ کس طرح اندے چوں ڈنگا پن نکلے گا؟ فرمایا این خردہ چوں مصباح انور استجم، این خردہ روشن ترسنا
فرمایا این خردہ چوں مصباح انور است، یہ عقلاں جڑیاں نے یہ دیویاں دی طرح روشن ہیں۔ ہر بندہ آندا نا میرے اندر عقل ہے، میرے اندر شعور ہے، میری سوچ اور فکر ہے۔ مولانا روم فرما دے نے این خردہ چوں مصباحی انور است کہ یہ عقلاں نے یہ دیویاں دی طرح نے، چراغاں دی طرح ہیں۔ جی میں کوئی چیز لالٹین ہے، گیس ہے، عقل اس طرح ہے۔ 20 مصباح آج یکے روشن ترست فرما دے نے کہ ایک دیوے دی لائٹ جڑی ہے، ایک دیوے دی کی ہے، ایک موم بتی دی روشنی، ایک دیوے دی روشنی، ایک لالٹین دی روشنی اپنی جگہ تے موجود ہے، لیکن جے اتھے 20 پہیاں ہون تے موڑ وہ روشنی زیادہ ہوئے گی کہ تھوڑی ہوئے؟ تو فرما دینے کہ اس واسطے فرمایا گیا ہے کہ قلب مومن جڑا ہے یہ دیوہ ہے اللہ دی ذات پاک دے انوار و تجلیات دا۔ تو جس وقت تو کہ صالحین دی تلاش وچ رہے گا، صالح دے نال مشورہ کریں گا، تے فرما دینے کہ جتھے 20 لائٹاں بالدیاں پہیاں ہون اتھے انیرا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ بھی ایک دا چانن کجا تے 20 دا چانن کجا۔ سن لیجیے گل نا، مولانا نے پہلے فرمایا نا کہ وہ مشورہ کیوں آکھیا گیا ہے؟ فرما دینے کہ مشورہ اس واسطے آکھیا گیا ہے کہ جڑے لوگ اپنے آپ نو دنا عقل مند سمجھتے ہیں نا، عقل دی مثال دیوے دی طرح ہے، اور ایک دیوے دی روشنی جڑی وہ گھٹ ہے تے 20 دیاں دی، تو فرما دینے کہ جتھے 20 لالٹاں بلدیاں پہیاں ہون گیاں اتھے کدی بھی غلط مشورہ آ سکتا ہے، صحیح رستہ ہی نمودار ہونا ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، اس نو سنو، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ موجد ہے آسمانہ دا اور زمین دا، مثل نور ہی اس دے نور دی مثال کا مشکاتن ایک تاک دی طرح ہے، آلے دی طرح ہے۔ میں سمجھانا تو فیہا مصباح اس دے اندر دیوہ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ دیوہ جڑا ہے وہ شیشے دے ایک فانوس دے وچ ہے۔ تسی فانوس نہیں مسجد وچ لٹکے ویکھدے پئے کہ وہ شیشے دے بنے نے اور انہاں دے اندر بلب لگے نے، اور بلب دے اتے پھر باہر بلن والا وچ ہو رہے تے اتے اندے شیشہ چڑھایا ہویا ہے، سمجھتے پائے جے کہ نا؟ تو فرما دینے کہ المصباح فی زجاجہ، جیڑا وہ دیوہ ہے نا وہ شیشے دے فانوس دے وچ اندے ارد گرد کی ہے؟ شیشہ ہے۔ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ جڑا فانوس ہے وہ ایک ستارے دی طرح ہے جڑا موتی دی طرح چمکدا پیا ہے، موتی دی طرح کی ہے؟ چمکدا پیا ہے، جس نو روشن کیتا گیا ہے برکت والے زیتون دے درخت دے نال، ان دے تیل کی ہے وہ زیتون دے درخت، لا شرقیہ ولا غربیہ، مشرق وسطیٰ دا جڑا زیتون ہے نا وہ بڑا کار آمد ہے نا، تو اس واسطے جڑا حاجی آوے عمرہ میں زیتون لے کے آیا تو زیتون تو اللہ پاک ہر جگہ تے انہوں کردا پیا، لا شرقیہ ولا، نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، وچکار ہوئے ہوئے اتھے درخت، اتھوں زیتون دا تیل ہے۔ یکادو زیتوہا یدیو، قریب ہے کہ اس دا تیل روشن ہو جائے، ولو لم تس ہو نار، اگرچہ اس نو اگ نہ بھی چھوئے، تے اگر ولو لم تم سس ہو نار، اگرچہ اس نو اگ نہ بھی چھوئے، نور علی نور، اگر اس نو اگ لا دیتی جاوے تو پھر چانن دے اتے چانن، یہد اللہ لنورہ من یشاء، پہنچا دیندہ اللہ تعالیٰ اپنے نور دی طرف جس نو چاہندہ ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ پاک بیان فرماندا ہے طرح طرح دی مثالاں لوگوں دی ہدایت دے واسطے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز نو خوب جانن والا ہے۔ تو فرمایا کہ
کہ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار، کہ اگر اس نو اگ نہ بھی لائی جاوے تو پھر بھی روشنی دیندا ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی مشکل ترین آیت کریمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس تے آیت کریمہ تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قلب اطہر حضور دی ذات نو لیا ہے۔ تو فرما دے نے شمع دل مشکات تن، آلہ سمجھ دے جے پرانے گھران دے اندر نہ کندھاں دے وچ ایک چھوٹے چھوٹے آلے بنائے جاندے سن، اور ان آلیاں دے وچ دیوے رکھے جاندے سن، بال دے سن، اور بیٹری جی میں تسی سمجھ لو نا، تو بیٹری دا ایک کھول ہے اگے گول جا، اس دے وچ بلب ہے، اس دے اگے شیشہ ہے، تو او آلہ جڑا ہے نا اس واسطے اس دیوے نو رکھیا جاندہ سی کہ جنہ ساڑی جگہ دے وچ ہوئے گا تو ان دی روشنی اگاں زیادہ جاوے گی، جے میں بیٹری دی لائٹ جاندی ہے، سمجھتے پہ جے نے۔ تو فرما دے نے شمع دل کہ حضور تہاڈا جڑا قلب اطہر ہے او تاں او نور دا ایک چراغ آلہ ہے۔ شمع دل مشکات تن، اور تہاڈا جڑا دل تہاڈا شمع ہے اور مشکات تن، اور تہاڈا قلب اطہر جڑا ہے اس جڑا وجود مبارک دے وچ ہے وہ ایک تاک دی طرح ہے، مشکات دی طرح ہے۔ ہاں جی، سینہ زجاجہ نور کا، اور تہاڈا جڑا سینہ مبارک ہے وہ شیشہ فانوس دی طرح ہے۔ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، معنی نے کہ سورہ نور دے اندر جڑا اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ مثل نوری کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، فرماندے نے کہ نور اس قلب اطہر دے اندر موجود ہے، اور حضور دے قلب اطہر اور حضور دے فیضان دے نال مومن دے دل دے وچوں آندی ہے چیز۔ تو علامہ فرماندے نے مولانا روم کہ ایک شمع جڑا مومن دا دل ہے جن دے چ او عقل اور او شعور موجود ہے، اگر اتھے 20 ہون یا 10 ہون تو انہاں دی روشنی ودے گی یا گھٹے گی؟ ودے گی نا، کہ گھٹے گی۔ فرما دے نے کہ جدوں بھی تلاش کریں کہ نیکاں دی تلاش کیتا کر، کنہاں دی تلاش کیتا کر کہ انہاں دی عقلاں دے وچ ہنیرا کوئی نہیں ہے گا، اتھے چانن ہی چانن ہے۔ کی ہے وہ؟ اور وہ چانن کندہ عطا کیتا ہے؟ اللہ دی ذات پاک دا عطا کیتا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے کولو جڑا مومن دے قلب دے وچ نور آندا پیا ہے نا، اس نور دے نال دل اس دا روشن ہے، اور وہی اس دی فکر ہے، اور جس دی فکر سونی ہوئے اس نے کدی بھی گل غلط نہیں آکھی، ہمیشہ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میں فرمان سنیا، وہ فرما دے سن کہ او تلوار اگر مینوں میرا دشمن کوئی مشورہ پوچھے تو میں کدی انہوں غلط مشورہ نہ دیواں، اس نوں کی کراں گا؟ دشمن نو بھی غلط مشورہ۔ اور اگر وہ تلوار کے جس دے نال حضور نو شہید کیتا کہ اگر میرے کول کوئی امانت رکھے تو میں اون دے خیانت نہ کراں، اے وہ علم ہے جڑا اہل بیت صحابہ کرام دے قلب اطہر دے وچ آیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی دشمن مشورہ پوچھے تو پھر بھی اس نو غلط مشورہ نہ دیواں، اور اگر میرا دشمن میرے کول کوئی چیز امانت رکھے تو میں اس امانت دے وچ خیانت نہیں کراں گا۔ مولانا روم فرما دیں ای خیرہ چوں مصباح انور است کہ جڑیاں عقلاں نے یہ دیویاں دی طرح ہیں، چراغاں دی طرح ہیں، اور یقیناً 20 چراغ جڑے نے ایک چراغ تو وہ زیادہ روشن ہوندے ہیں۔ جی بو کے مصباح ہوتا تھا، بو کے مصباح فتد اندر
مصباح فتح اندر میاں ہو سکتا ہے کہ درمیان دے وچ کوئی اس طرح دا بھی دیوا ہوئے چراغ ہوئے مشتعل گشتہ دے نور آسماں کہ جس نو عالم بالا دے وچوں کہ روشنی اس دے قلب دے اتے آندی پئی ہوئے ہو سکتا ہے کہ تو تلاش کر ہو سکتا ہے کہ کوئی دیوا ایسا ہوئے کہ جس نو اللہ دی ذات پاک نے اپنی رحمت اور فضل دے نور دے نال اس نو منور کیتا ہوئے جی بو کے میں جی غیرت حق انگے خطستہ سفلیوں علوی بہم آمے خطستہ مولانا روم فرماندے نے کہ اللہ دی ذات جڑا شعر ہے نا ان دا اگلے شعر دے نال ان دی وضاحت ہوئے گی نا فرماندے نے اللہ دی ذات پاک دی غیرت ہے کہ اس نے نیک تے سفلی تے عالی انہاں نو ملا دیتا ہویا لکا دیتا ہویا ہے کوئی پتہ نہیں بھی اس انسان دے اندر کی شے موجود ہے تے دوسرے دے اندر تے جناب فرماندے نے کہ سفلی تے علوی یعنی تھلے آلے تے اتلے اے سارے ملا دیتے نے اللہ دی ذات پاک نے انہوں ملا دیتا ہے ملا کے تے اللہ پاک نے فرمایا ہے گفت سیرو میں طلب اندر جہاں فرمایا کہ جہان دے وچ دنیا دے وچ سیر کیتا کرو تلاش کیتا کرو بخت روزی راہ ہمیں کن امتحان نصیبے تے رزق نو آزما دے رہا کرو آکے ہو سکتا ہے کہ تلاش کرتا ہے نا بندہ شے کھچڑی کھڑیچی شے نو تلاش کرتا ہے نا تو فرما دینے کہ مومن جڑا ہے وہ بھی تلاش کرے کہ وہ عقل تلاش کرے کہ جس نو اللہ دی ذات پاک دی نور دے نال جڑی منور ہوئی ہوئے حضور دے قلب اطہر دے وچ اس دے دل نو روشنی نصیب ہوئی ہوئے تو فرما دینے کہ وچ بیٹھیاں حاصل نہیں سیرو فرد والا روم اس دی مزید وضاحت کر دینے کہ لا رہبانیت فی الاسلام حضور نے فرمایا کہ میرے دین دے وچ میرے اسلام دے وچ رہبانیت نہیں ہے گی کہ جنگلاں دے وچ چلے جاؤ غاراں دے وچ چلے جاؤ اور اتھے جا کے تسی معاشرے تو علیحدہ ہو جاؤ انہاں دے کولوں کٹ جاؤ فرمایا حضور نے فرمایا کہ میرے دین دے وچ میرے اسلام دے وچ رہبانیت نہیں ہے گی تسی اسے جہان دے وچ رہنا ہے اسے معاشرے دے وچ رہنا ہے اور اسے معاشرے دے وچ رہندیاں ہویاں اپنے دل دا دھیان ذات الہی دے نال تسا رکھنا ہے اور اسے معاشرے دے وچ رہندیاں سارا کچھ کردیاں اپنے رب دی تلاش وچ رہنا ہے تسی یعنی عرفان خداوندی عرفان خداوندی تو رومی گرزے نے گفت سیرو من طلب اندر جا اگر سفر کرنا ہے تو سیرہ کرنے واسطے جانا ہے فلانے وادی چ گیا فلانے ملک چ گیا فلانے گلشن چ گیا فلانے چمن چ گیا جناب فرما دے نے کدی دو پیر اس واسطے بھی دے لے کہ کوئی بندہ تینوں او لب پوے جڑا اللہ دی ذات پاک دی نور دے نال منور ہویا ہوئے یعنی نور ہدایت دے نال کی ہویا ہوئے منور ہویا ہوئے اکھین دے واسطے بھی سفر کیتا کر تاکہ تینوں کچھ حاصل ہو جاوے کی ہو جاوے تینوں حاصل ہو جائے تو اس واسطے فرمایا کہ لکے بندے ہیں ویچ کئی ظاہر نے کئی علی خیال بھی لوگ ہیں ماڑے خیال والے بھی ہیں تو فرما دینے کہ تلاش کیتیاں کہ ہیرا لب دے تلاش تو بغیر نہیں آندے نے کہ ہدایت مومن دی گم شدہ ہیرا جس نو تسو تلاش کرنا ہے رومی سنو حضرت سرمد شہید دی ایک ربائی ہے اس نو سنو جناب فرما دینے
از باد صبا خاص دلم بوے ترا کہ صبح دی ہوا چلی تو میں باد صبح دے کولوں تیری خوشبو سنگی صبح دی ہوا جس ویلے آئی نا تے باد صبح دے وچ مینوں تیری خوشبو آئی خوشبو دے واسطے بھی نک سونگن والا چاہیدا ہے نا اللہ پاک نے قرآن پاک چ فرمایا انی آجد ریح یوسف لولا ان تفندون سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں یوسف دی خوشبو آتی ہے ادھروں قاصد چلیا ادھروں آپ نے پیغام دیتا اقبال آخدا مشام تیز سے ملتا ہے صحرا میں نشاں اس کا زن و تخمی سے ہاتھ آتا نہیں آ ہوئے تاتاری اگر کہ تو کستوری والا ہرن پھڑنا چاہنا ہے نا تو وہ تینوں کہ جنگل چوں ایویں نہیں لبنا بھی تو اوندا پیر ویکھیں بھی ایتھے بیٹھا سی ایتھے بیٹھا سی ایتھے بیٹھا سی فرما دے نے زن و تخمی سے ہاتھ آتا نہیں یاد مشام تیز اپنے نک دی خوشبو سنگن والا جڑا نک ہے نا وہ اتنا تیز ہونا چاہیدا ہے کہ تو جا جنگل جاویں تے سنگے تے تینوں پتہ لگ جاوے بھی ایتھوں خوشبو پئی آندی مشام تیز سے ملتا ہے صحرا میں نشاں اس کا زن و تخمی سے ہاتھ آتا نہیں آ ہوئے تاتاری فرما دینے کستوری والا ہرن کہ تیرے لب دیا تو کئی میل انہیں سفر کر جانا کہ نک پیدا کر جندے کہ خوشبو سنگن دی طاقت ہوئے قوت شامیہ ہوئے کہ یا جنگل جاویں تینوں پتا ہوئے اتھوں خوشبو پئی آندی کی پئی آندی ہے اتھوں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی آجد و ریح یوسف لالا ان تفندون مینوں یوسف علیہ السلام دی خوشبو آندی پئی ہے تے لجان والا ان دے کول نک سارا کچھ انہوں کوئی پتہ انہوں تو اس واسطے آخدے نے کہ یوسف دی خوشبو سنگن واسطے نک یعقوب علیہ السلام دا چاہیدا سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دوں تلاش کرنے سیدنا سلمان فارسی دا نک چاہیدا ہے تلاش دے وچ لب دیا غلام بن گئے قبیلے دے سردار دے لڑکے وک گئے کئی واری یہودیت اختیار کیتی عیسائیت اختیار کیتی تے پھر اپنے اصل تے پہلے مولا روح فرمانے نے کہ طلب کار رکھے سیر کر ہو سکتا ہے کہ کوئی نصیب والا تینوں مل جا تیرا نصیب بھی جاگ جا تو فرمانے نے از باد صبا خاستم دلم بوے ترا واد صبا دے کولو میرے دل نے تیری خوشبو سنگی چشمم ز چمن جست گلے روے ترا میری اکھ نے باغ دے وچوں تیرے چہرے دا پھل تلاش کیتا جس وقت باغ دی میں سیر کیتی تے میں اتھے پھل ویکھے حسین و جمیل تے مینوں کہ تیرا چہرہ یاد آ گیا کی آ گیا آخر بے عزین دو چار گشتم بے ازاں آخر اس جستجو دے وچ اس تلاش دے وچ کہ میں دو گلاں کیتیاں نے ایک تا ہوا باد صبا کولو سن گیا دوسرا چمن دی تلاش کیتی آخر اس جستجو دے وچ میں اس جگہ دے اتے پہنچیا کہ کتھے ہو گیا آخر بے عزین دو چار گشتم بے ازاں اندیشہ نشان داد راہ کوے ترا تے تفکر نے مینوں تیری گلی دا پتہ دے دیتا تلاش کردیاں لمب دیا میری سوچ اور فکر نے تیری گلی دا پتہ دے دیتا بھی اتھے رہندا اتھے چلے جا کی رہندا ہے اتھے اگلی بھی سنو گل علامہ صاحب دے متعلق مولانا روم دے متعلق علامہ صاحب فرما دے نے اشعار جلال الدین رومی جلال الدین رومی دے جڑے شعر نے نا اشعار جلال الدین رومی بحری میں ہاں جی کباب اشعار جلال الدین رومی بے دیوارے حریم دل بے آویز کہ یہ جڑے شعر نے نا رومی دے یہ کندھاں تے لٹکان والے نہیں بھی پکیاں کندھاں دے اتے ربائیاں لکھ کے لے اشعار جلال الدین رومی بے دیوارے حریم دل بے آویز کہ دل دی دیوار اتے لٹکان والے نے کس دے اتے لٹکان والے نے ہاں دل دی دیوار اتے رکھ انہوں تو اتنے رکھ کے پھر تو فرما دے نے ہر چند کے ساتھ دوست بمن دشمن شد کہ کتنے ہی دوست سن جڑے میرے دشمن بن گئے
جنہ تے میرا دعویٰ سی کہ میرے کی نے خیر خواہ نے تو وہ میرے دشمن بن گئے۔ از دوستی یکے دل میمن شد، ایک دی لیکن ایک دا دوست بن کے میرا دل محفوظ ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پاک جس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دے قلب عطر دے اتے پئی، اے گل سامنے آ گئی کہ کنے دوست سن جڑے کی بن گئے، دشمن بن گئے، اولاد چھٹ گئی، قبیلہ چھٹ گیا، وطن چھٹ گئے، نال رہن والے چھٹ گئے، قریب تو قریب سب چھٹ گئے۔ فرمایا از دوستی یکے دل میمن با شد کہ ایک دی دوستی نال دل جڑا ہے وہ کی ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ ساریاں دی کمی نو ایک نے پورا کر دیتا تے کسی دی بھی کمی نہ رہی۔ وحدت پا گزیدم واز کثرت رستم کہ میں کہ ایک نو چن لیا تے بہتیاں دے کولوں چھٹ گیا، اس دا نتیجہ کی نکل گیا؟ آخر من ازو شدم وہو از من شد، کہ ایک ہو گیا۔ کی ہو گیا؟ ایک۔ انہیں مینوں میرا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ دی ذات پاک نے حضور دے صحابہ دے جس وقت بھی کسی نے کو تان کیتا جواب میرے رب نے دیتا۔ کس نے جواب دیتا؟ ہاں جناب، جو کنے دیتا ہے؟ ہاں اللہ پاک نے کی فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا للہ العزت، اللہ دی عزت ہے، والے رسول ہی اور رسول دی عزت ہے، وللمؤمنین اور کس دی عزت؟ مومنین دی عزت ہے۔ کنہ آکھیا؟ منافقہ آکھیا کہ اسی جالے بھی یہ مدینے دے وچ انہاں ذلیلاں نو کٹ دیاں گے، کنہ نو آکھیو نے؟ مہاجرین نو آکھیو نے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ تا عزت والے نے، ذلیل تا تسی جے، جڑے میرے اور میرے محبوب دے نال وابستہ ہو چکے نے وہ ذلیل کیویں ہو سکدے؟ تو فرماندے نے کہ ایک دی دوستی نے، ایک دی یاری نے، ایک نو پا لین دے نال ہے کہ میں ایک نو چنیا ہے، ایک نصیب ہویا ہے، کثرت دے کولوں چھٹ گیا۔ اخیر کی آخر من ازو شدم کہ میں اس دا ہو گیا، او از من شد، او میرا ہو گیا۔ وہ کی ہو گیا ہے؟ میرا۔ میں اس دا ہو گیا تو وہ کی ہو گیا ہے؟ میرا ہو گیا۔ اے میرے ہون دی نشانی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ عزت والے نے، تسی عزت والے نہیں، یہ عزت والے نے۔ ایک جگہ تے نہیں، جگہ جگہ تے قرآن پاک دا مضمون ہے۔ جی آخری شعر در مجالس میں اندر جس جگہ دے بھی بویں، جس جگہ تے بھی جاویں، اکھے اتھے طلب تے تلاش کیتا کر کہ کوئی اس طرح دا بھی ہے کہ جس دے وچ وہ حکمت دانائی پی جائے وے، جس نو قرآن پاک نے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس نو حکمت دیتی گئی ہے، علم دیتا گیا ہے، انہوں کی دانائی دیتی گئی ہے، من یؤت فقد اوتی، اس نو خیر کثیر دیتا گیا، اس نو کی دیتا گیا۔ اور ایو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت ہے۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی محبت و الفت نصیب فرماوے، ہر لات منات دے کولوں ساڈے دل نو پاک فرما دے وے، ساڈے حال تے رحم کرے۔ اس ملک دے واسطے بھی دعا کرو اور عالم اسلام واسطے کہ اللہ دی ذات پاک نے سانو یہ ملک عطا فرمایا ہے، تے دعا یہ کرنی کہ اپنے گناہاں دی معافی منگنی ہے کہ اللہ دی ذات پاک ساڈے گناہ معاف کرے تے اس نو ملک نو بھنواں وچوں بھی کڈے تے اخلاص والا مخلص دیندار کوئی لیڈر سانو عطا فرماوے۔
تے ساڈے حال اتے رحم تے فضل فرماوے اپنا، ساڈے حال تے رحم تے فضل فرماوے، خدا پاک کرم کرے، خدا رحمت کرے، خدا فضل فرماوے. دعا